ایسے تو تاریخ ایک تسلسل کا نام ہے، لیکن مورخ تاریخ کو سمجھنے کے لیے اس کو مختلف پیریڈس میں یا مختلف ادوار میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ عام طور سے 3 دور جو ہیں وہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں، یعنی قدیم، عہد وسطیٰ اور جدید، یہ 3۔ لیکن اس کے علاوہ بھی مورخ تاریخ کو کبھی کبھی بادشاہوں کے ناموں سے بھی منسوب کر دیتے ہیں، کبھی فلسفیوں کے ناموں سے، کبھی فاتحین کے ناموں سے، جیسے کہہ دیتے ہیں کہ ایج آف والٹیر یا ایج آف روسو یا ایج آف اکبر، اس قسم کے۔ ہندوستان کی تاریخ کو تقسیم کرتے ہوئے انگریز مورخوں نے جو ایک سلسلہ اختیار کیا تھا، اس نے بڑی غلط فہمیاں پیدا کی۔ ایک جیمس مل، ایک انگریز مورخ تھا، اس نے کتاب لکھی ہے ہسٹری آف انڈیا، ہسٹری آف برٹش انڈیا۔ اس میں اس نے ہندوستان کی تاریخ کو 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ قدیم ہندوستان کے بارے میں اس نے کہا ہے ہندو پیریڈ، عہد وسطیٰ کے بارے میں اس نے کہا ہے مسلم پیریڈ، اور برطانوی ہندوستان کے بارے میں اس نے کہا ہے برطانوی پیریڈ۔ اچھا، یہ پہلی مرتبہ اس نے ہندوستان کی تاریخ میں 2 قومی نقطۂ نظر کو پیش کیا، یعنی ہندو اور تاریخ الگ ہے، مسلمان تاریخ الگ ہے۔ اب موجودہ زمانے کے مورخوں نے ان اصطلاحات کے اوپر بڑا سخت اعتراض کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قدیم ہندوستان کو، جس کو وہ ہندو پیریڈ کہتا ہے، اس کے اندر سارے یعنی حکمران جو ہیں وہ ہندو تو نہیں تھے، اور اس کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ سارے حکمران چونکہ ہندو تھے، اس نے عام لوگوں کے مذہب کو نہیں دیکھا، اس لیے اس پیریڈ کو اس نے ہندو پیریڈ کہا۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ قدیم عہد کے اندر یہاں پر بہت سے بدھسٹ حکمران بھی تھے، تو سارے ہندو حکمران نہیں تھے، اور پھر سارے لوگ جو ہیں اس عہد کے، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ہندو مت کو ماننے والے نہیں تھے۔ یہاں پر بدھ مذہب کو بھی ماننے والے تھے، یہاں جین مت کو بھی ماننے والے تھے، اور یہاں دوسرے مذہبی فرقے بھی تھے، تو اس لیے کسی پورے عہد کو مذہب سے منسوب کر دینا جو ہے وہ تاریخ کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، یہ اعتراض ہے۔ اسی طرح کا اعتراض عہد وسطیٰ کے مسلم پیریڈ میں کہا ہے کہ مسلم پیریڈ میں سلاطین کا عہد ہے یا مغل عہد ہے۔ یہ سلاطین یا مغل یہ مسلمان تو تھے، لیکن اس کی وجہ سے پورے عہد کو مسلم نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ابھی تک بہت سی راجپوت ریاستیں تھیں، ہندو ریاستیں بھی تھیں، تو اکیلے مسلمان ہی تو پورے وسطے عہد کے اندر پورے ہندوستان پہ حکومت نہیں کر رہے تھے۔ پھر ان کی جو رعایا تھی، ان کی رعایا کے اندر مسلمانوں کی اکثریت نہیں تھی، مسلمان اقلیت میں تھے، اکثریت جو تھی وہ ہندوؤں کی تھی، اس لیے اس عہد کو مسلمانوں کا عہد کہنا بھی جو ہے وہ غلط ہے۔ پھر اس نے برطانوی عہد کو کہا ہے کہ یہ برطانیہ کا پیریڈ تھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمان 2 قومیں یا آپس میں باہم تصادم میں رہتی تھیں۔ اس تصادم کو دور کرنے میں برطانوی حکومت کا بڑا حصہ ہے، جس نے کہ امن و امان یہاں پر آ کے قائم کیا۔ تو دیکھیں یہ جو طریقہ ہے یعنی تاریخ کو پیریڈس میں تقسیم کرنے کا، اس میں بھی مذہبی جذبات بھی آ جاتے ہیں، تعصبات بھی آ جاتے ہیں، جو تاریخ کو غلط موڑ جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ اب مثلاً بہت سے مسلمان جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عہد وسطیٰ میں یہاں پر مسلمانوں نے حکومت کی، حالانکہ یہاں مسلمان حکمرانوں نے حکومت کی، سارے مسلمانوں نے تو حکومت نہیں کی تھی، کیونکہ ان مسلمانوں میں کسان بھی تھے، مزدور بھی تھے، کاریگر بھی تھے، وہ تو حکومت نہیں کر رہے تھے۔ اور اسی طرح سے یہ غلط فہمی بھی ہمارے ہاں اکثر ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے 1000 برس تک ہندوؤں کو غلام بنا کر رکھا۔ بھئی ہندوؤں کو غلام بنا کر نہیں رکھا، یہ بھی تاریخ کی ایک غلط فہمی ہے، کیونکہ ہندوستان کی کافی اکثریت جو تھی وہ آزاد تھی، ہندوستان کی کافی ریاستیں جو تھیں آزاد ریاستیں تھیں،
تو یہ کہنا کہ 1000 برس تک ہندوؤں کو غلام بنا کے رکھا، یہ بھی مطلب کہ مفروضہ ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو اس طرح سے تاریخ کے ادوار کو جس طرح سے تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے، وہ بھی تاریخ کے اندر تعصب کو بھی پیدا کرتے ہیں، نفرت کو بھی پیدا کرتے ہیں، فرق کو بھی پیدا کرتے ہیں۔ پھر ایک دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کو اب قدیم دور میں بیان کیا جاتا ہے، عہد وسطیٰ کہا جاتا ہے اور جدید دور کہا جاتا ہے۔ اچھا، جب ہم قدیم دور کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ خاص طور سے پاکستان میں ہم ہندوستان کی قدیم تاریخ کو یہاں بالکل نہیں پڑھاتے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قدیم تاریخ چونکہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا تو اس کا ہم سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم تاریخ کو جب مذہب سے ملا دیتے ہیں تو تاریخ میں بڑی غلط فہمیاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، تو ہم قدیم تاریخ کو نہیں پڑھتے پوری طریقے سے۔ اسی طریقے سے جب مسلمانوں کی تاریخ کو ہم کہتے ہیں مسلمانوں کی تاریخ ہے، تو پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ مسلمان یہاں پر یعنی سندھ کے ذریعے آئے، اور سندھ کے بارے میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ سندھ باب الاسلام ہے، حالانکہ مسلمان یہاں پر صرف سندھ کے راستے سے ہی نہیں آئے، 3 طریقوں سے آپ آئے ہیں یہاں پر۔ سب سے پہلے یہاں مسلمان آئے تھے جنوبی ہندوستان میں، جو تاجروں کی حیثیت سے آئے تھے، اور تاجروں کی حیثیت سے آنے والے یہ لوگ بڑے پرامن تھے۔ انہوں نے ساؤتھ انڈیا کا کلچر اختیار کیا، وہاں کی زبانیں اختیار کی، اور وہاں اب تک یہ موبلے کہلاتے ہیں۔ ساؤتھ انڈیا کے اندر بڑے پرامن لوگ ہیں، لیکن سندھ کے اندر جو آئے ہیں یہ فتوحات کے ذریعے آئے ہیں، شمالی ہندوستان میں بھی جو آئے ہیں یہ بھی فتوحات کے ذریعے آئے ہیں۔ اس لیے یہاں پر ان کا رویہ مختلف رویہ ہے، ان میں ایک لحاظ سے فاتح ہونے کا احساس ہے، جبکہ ساؤتھ انڈیا کے مسلمانوں میں وہ احساس جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو ہمیں تاریخ کے ان ادوار کو مذہب سے نکال کر ان کو تاریخ کو غیر مذہبی طور پہ دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہم تاریخ کو غیر مذہبی طور پہ نہیں دیکھیں گے اس وقت تک ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ کیونکہ یہ جو جنگیں بھی ہوئی ہیں، ہم ان جنگوں کو بھی ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جنگیں کہتے ہیں، لیکن ان جنگوں کے اندر ہندوؤں اور مسلمانوں کی جنگیں مذہب کی بنیاد پہ نہیں تھیں، ایک تو سیاست کی بنیاد پر تھیں، اور دوسری جنگوں میں دونوں طرف سے ہندو اور مسلمان برابر کے شریک ہوتے تھے۔ مثلا جب بابر نے پانی پت کے مقام پر ابراہیم لودھی سے جنگ لڑی ہے تو ابراہیم لودھی کے ساتھ حسن خان میواتی جو ہے، میں اپنے ساتھیوں کے شریک تھا جو بابر سے لڑا تھا ہندوستان کے نام پہ۔ اور جب بابر کی رانا سانگا سے لڑائی ہوئی ہے، حالانکہ رانا سانگا راجپوت تھا، اس وقت بھی حسن خان میواتی اپنے ساتھیوں کے ساتھ رانا سانگا کے ساتھ تھا، اور رانا سانگا کے ساتھ مل کر مغلوں سے لڑا تھا۔ تو اس لیے ان لڑائیوں کو ہم تاریخ میں جو ہندو مسلمانوں کی جنگیں کہتے ہیں، یہ اصطلاح بھی غلط ہے۔ یہ سیاسی جنگیں تھیں، اور دونوں طرف سے ہندو اور مسلمان دونوں طرف سے فوجی شریک ہوتے تھے۔ مثلا اکبر نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں، راجپوت سپاہی جو ہیں یا راجپوت فوجی جو جی سر، تاریخ میں ہم فاتحین کا ذکر پڑھتے ہیں، اور اکثر فاتحین کے ساتھ ہم گریٹ کا لفظ بھی لگا دیتے ہیں، جیسے سکندر دا گریٹ یا کیتھرین دا گریٹ یا شارلمین دا گریٹ، اس قسم، یا اکبر دا گریٹ۔ تو یہ جو ہم گریٹ کا لفظ یا عظیم کا لفظ لگاتے ہیں فاتحین کے ساتھ، یہ بھی تاریخ کے ساتھ ایک ظلم ہے۔ کیونکہ اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو جیسا کسی نے کہا تھا کہ اگر کوئی ایک آدمی کو قتل کرتا ہے تو وہ قاتل کہلاتا ہے، لیکن اگر وہ ہزاروں لوگوں کو قتل کرے تو وہ فاتح اور گریٹ کہلاتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ ان فاتحین کو دیکھیں تو گریٹ کس لیے کہلائے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ سکندری کو دیکھیں تو اس نے کتنے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا ہے جنگوں کے اندر، یعنی ایران کو فتح کرتے وقت کتنے لوگ قتل ہوئے، ہندوستان کو فتح کرتے ہوئے، بابل کو فتح کرتے ہوئے، اور پھر صرف قتل ہی نہیں ہوئے ہیں، ان لوگوں نے اس شہروں کو جلایا بھی ہے،
لوٹ مار بھی کی ہے اور مال غنیمت کے طور کے اوپر عورتوں کو کنیزیں بھی بنایا ہے۔ یہی صورتحال تقریباً سارے فاتحین کی ہے، جن کو کہ ہم فاتح کہتے ہیں اور گریٹ کہتے ہیں، چاہے وہ پیٹر دا گریٹ ہو، چاہے وہ شارلمین دا گریٹ ہو، چاہے کوئی سا گریٹ ہو۔ تو تاریخ میں دیکھا جائے تو یہ بھی ایک بڑا غلط اضافہ ہے جب ہم کسی کو گریٹ بناتے ہیں۔ گریٹ ہمیشہ عام لوگوں کے قاتل ہوتے ہیں، یہ لٹیرے ہوتے ہیں، یہ ڈاکو ہوتے ہیں جو دنیا کا امن و امان جو ہے وہ تباہ کرتے ہیں۔ تو ایک تو ہمیں یہ اصطلاح جو ہے اس اصطلاح کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی مطلب کہ قاتل جس نے قتل عام کیے ہیں وہ کسی بھی طرح سے گریٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں تاریخ کو دیکھنا چاہیے ان لوگوں کے نقطۂ نظر سے کہ جن لوگوں کی بنیاد کے اوپر ان لوگوں نے فتوحات کی تھی۔ یہ عام فوجی ہوتے تھے جو کسی جنرل کو کامیاب بناتے تھے، یہ عام لوگ ہی ہوتے تھے جو بادشاہوں کو ایک کامیاب حکمراں بناتے تھے، یہ عام لوگ ہی ہوتے تھے جو کسی منتظم کو اس کے انتظام کے پہنچانے میں صحیح درست کرنے میں مدد دیتے تھے۔ تو فاتحین کے یا گریٹ کے لفظ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ ہندوستان کا ایک مورخ ہے، اس نے اشوک کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھا ہے، اشوکا دا گریٹ واز ناٹ سو گریٹ۔ اس کا کہنا ہے کہ اشوک نے اپنے اشوک کے کو جو ہم گریٹ کہتے ہیں تو اس نے خود اپنی ایک مت بنائی تھی، اور وہ یہ مت تھی کہ وہ پلنگ کی جنگ کے بعد اس نے بدھ مذہب اختیار کر لیا تھا اور جنگ سے اس نے توبہ کر دی تھی اور امن و امان کا وہ قائل ہو گیا تھا۔ لیکن اس نے ثابت کیا ہے کہ ایسا نہیں تھا۔ اس نے اپنے پروپیگنڈے کے لیے جگہ جگہ کتبات نصب کرائے تھے۔ مثلاً ہمارے پورے علاقے میں، شمالی مغربی پاکستان میں، یعنی جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، یہاں سے لے کر قندھار تک اس کے کتبات نصب تھے جس میں اس نے اپنے آپ کو پرامن بادشاہ کہا تھا۔ لیکن اس کا ایک کتبہ ملا ہے جس میں اس نے کہا ہے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہ اگر تم نے میرے خلاف بغاوت کی یا میری حکم عدولی کی تو میں تمہارا وہی حشر کروں گا جو میں نے کلنگ کے لوگوں کا کیا تھا، یعنی ان کا قتل عام کیا تھا۔ تو یہ جتنا بھی اس کا پروپیگنڈا تھا یہ اپنے آپ کو عظیم یا گریٹ بنانے کے لیے کیا تھا۔ پھر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنی اصل زندگی میں اشوک نے تخت نشین ہونے سے پہلے اپنے 99 بھائیوں کو قتل کیا تھا، اور جو تخت کا اصل جانشین تھا اس کو بھی اس نے قتل کیا تھا، اور پھر اپنے یونانی فوجیوں کی مدد سے وہ بادشاہ بنا تھا۔ اور بادشاہ بننے کے بعد چونکہ اس نے بدھ مذہب کو اختیار کر لیا تھا تو اس نے جین مت کے ماننے والے جو ہیں ان کا ایک لحاظ سے اس نے مطلب کہ ان پہ ظلم و ستم کیے تھے اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو دیکھا جائے تو در حقیقت جن کو ہم گریٹ کہتے ہیں یہ حقیقت میں گریٹ نہیں ہوتے ہیں، یہ قتل و غارت گری کا سلسلہ جو انہوں نے جاری رکھا ہے وہ ان کے آخری دم تک مطلب کہ جاری رہتا ہے۔ لوٹ مار کا سلسلہ بھی اسی طرح سے جاری رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے تاریخ میں کوئی فاتح یا کوئی گریٹ نہیں ہوتا، اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھ کے تاریخ کو سمجھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ روایتی تاریخ سے انحراف جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم تاریخ کو اس کے اصل روپ میں نہیں دیکھیں گے، یعنی عوامی تاریخ اس شکل میں نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک ہم تاریخ کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نئے خیالات صرف فلسفیوں کے ہی ہوتے ہیں، فلسفیوں کے نہیں، نئے خیالات عام لوگوں کے بھی ہوتے ہیں۔ عام لوگ بھی نئے افکار و خیالات لے کر آتے ہیں اور ان کا نفاذ جو ہے خیالات کا یا کسی بھی نظام کا نفاذ جو ہے وہ عام لوگوں کی مدد سے ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے تاریخ کو جب تک پیپلز ہسٹری کے نقطۂ نظر سے نہیں دیکھا جائے گا، ہم تاریخ کو اگر بادشاہوں کے نقطۂ نظر سے دیکھیں گے، فاتحین کے نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو ہم تاریخ کو پوری طریقے سے نہیں سمجھ پائیں گے۔